السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیوہ اور طلاق یافتہ عورتیں کہاں جائیں؟ ہمارے معاشرے میں اکثر خواتین جن کو طلاق ہو جائے یا ان کے خاوند فوت ہو جائیں، اب لوگ ان کو ایک عیب والی عورت سمجھتے ہیں۔ طلاق یافتہ اور بیوہ ہونا کوئی عیب نہیں، یہ قسمت کے فیصلے ہوتے ہیں۔ اب اکثر دیکھا یہ جاتا ہے کہ ان خواتین سے کوئی شادی کرنا پسند نہیں کرتا، حالانکہ اکثر ایسی عورتوں کی عمر 28 سے 40 سال تک ہوتی ہے۔ اب ان سے شادی نہ کرنا ناانصافی ہے۔ کیا ہوا جو خاوند نے طلاق دے دی، کیا اب اس عورت کو دوسری شادی کرنے کا حق حاصل نہیں ہے؟ ایسی بیچاری خواتین بقیہ ساری زندگی گھر میں بیٹھے گزار دیتی ہیں۔ ہر آدمی چاہتا ہے کہ میں کنواری لڑکی سے شادی کروں، خوبصورت بھی ہو، مالدار بھی ہو، پڑھی لکھی بھی ہو، اور غریب کی بیٹیاں گھر بیٹھے بوڑھی ہو جاتی ہیں۔ کوئی نہیں سوچتا، سب قارون بنے بیٹھے ہیں اپنی دولت پہ۔ کیا ہوتا جو کچھ پیسے غریب باپ کو دے دیتے جو قرضوں کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے، جو جوانی میں اپنی بیٹی کا نکاح کر سکتا؟ میری گزارش اور دردمندانہ اپیل سب مسلمان مرد سے ہے، خدا را کنواری سے بھی شادی کرو، مگر ساتھ ساتھ بیوہ اور طلاق یافتہ خواتین سے بھی نکاح کیا کرو، تاکہ تم سب ان کی بقیہ زندگی کا سہارا بن سکو۔ میں نے خود دیکھا کئی خواتین کو جن کو 27 سے 30 سال تک طلاق ہو جاتی ہے، اب ان کی کافی زندگی باقی ہے، خدا را ان کو اپنے نکاح میں لاؤ۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ایک بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کنواری تھیں، اور بقیہ ساری ازواج مطہرات بیوہ اور طلاق یافتہ تھیں۔ یہ امت کو درس دینا بھی مقصود تھا۔ میرے اس درد کو سب سمجھیں، اپنے دل میں اتاریں۔ اگر آپ پہلے سے شادی شدہ ہیں اور حقوق پورے کر رہے ہیں اور آپ کو دوسری شادی کی تمنا ہے، تو خدا را بیوہ اور طلاق یافتہ کا انتخاب کریں۔ بنیادی چیز، اگر آپ دوسری شادیوں کے بعد اپنی بیویوں میں محبت مساوات قائم رکھ سکتے ہیں اور ظلم سے بچ سکتے ہیں تو ضرور کریں۔ معاشرے میں پریشان بے سہارا خواتین کا سہارا بنیں۔ اس ویڈیو سے شادی شدہ خواتین جو اپنے شوہر کو دوسری شادی کی اجازت نہیں دے سکتی تو وہ میری ویڈیو سے اختلاف کریں گی۔ ان سے کہنا چاہوں گا، اگر شوہر برابری اور مساوات قائم رکھ سکتا ہے تو ضرور اجازت دیں۔ آپ جس طرح کسی کی بیٹی ہیں، اسی طرح ایک باپ کی وہ بیٹیاں جو بیوہ اور طلاق یافتہ ہیں، جو گھروں میں بوڑھی ہو رہی ہیں، ان کا درد محسوس کریں۔ ایک عورت دوسرے عورت کا درد محسوس کر سکتی ہے۔ شوہروں سے کہنا چاہوں گا، اگر واقعی ظلم ہی کرنا ہے تو پھر ایک شادی بھی نہ کریں، کیوں کسی کی بیٹی کی زندگی جہنم بنا دیتے ہو؟ اس لیے آئیے آج سب مل کر بیوہ اور طلاق یافتہ عورتوں کا سہارا بنیں، 2 شادیاں کریں، انصاف کو قائم رکھتے ہوئے۔ معاشرے میں ایسی لاکھوں خواتین آپ کی منتظر بیٹھی ہیں، خدا را جائیے بن جائیں مظلوم خواتین کا سہارا۔ کیوں سب اپنے آپ کو خوش رکھتے ہیں، دوسروں کا درد کیوں نہیں سمجھتے؟ سوچئے ان خواتین کا کیا ہوگا، یہ تو گھر بیٹھی بوڑھی ہو جائیں گی۔ آپ سب بدل سکتے ہیں، ایسی خواتین کا ہاتھ تھام سکتے ہیں، ان کو عزت دیں، نکاح میں لائیں، معاشرے میں بڑھتی ہوئی بے حیائی کو قابو کرنے میں معاون بنیں۔ ناجائز تعلقات رکھنے میں مرد سب سے آگے ہوتا ہے، مگر ان عورتوں سے شادی کرنے میں سب پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ مطلب ہوس اور ٹائم پاس ہے۔ خدا را آدم کی بیٹی سے ایسے کھیل مت کھیلا کرو۔ کیوں نہیں عزت دیتے، ان سے نکاح کرتے؟ شرم آتی ہے کیا؟ ناجائز تعلقات بناتے وقت شرم کیوں نہیں آتی؟ افسوس اور معذرت کے ساتھ شادی شدہ مرد و خواتین بھی ناجائز تعلقات بنانے میں مصروف ہیں۔ یار شادی کیوں نہیں کرتے پھر ان سے؟ سمجھ نہیں آتا ہم صرف نام کے مسلمان کس طرف جا رہے ہیں۔ اپنی سوچ بدلیں، اسلام تنگ نظر نہیں۔ آپ اگر انصاف کر سکتے ہیں تو جائیں، ایسی خواتین کا سہارا بن جائیں۔ دوستوں، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک، کمنٹ، شیئر کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ جزاک اللہ۔